مسلم پر رسول اللہ کے اندر ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ کیسی آزادی ہے, یہ کیسی جمہوریت ہے؟ اگر آزادی اسی کا نام ہے تو ایسی آزادی کا ہم طلبگار نہیں. ایسی آزادی پر تو ہم کل بھی لاکھ مارتے تھے اور آج بھی لاکھ مارتے ہیں. ہمیں مذہبی آزادی چاہیے, ہمیں قرآن کی آزادی چاہیے, ہمیں جان و مال کی حفاظت چاہیے, ہمیں عبادت کی حفاظت چاہیے, ہمیں شاعر اسلام کی حفاظت چاہیے. نوجوان دوستو, کیا یہ جمہوریت کا امن نہیں ہے؟ کیا یہ سیکولرزم کا مذاق نہیں ہے کہ پورے ملک میں کسی کے مذہبی معاملات کے ساتھ مداخلت کی جائے؟ آج آزاد ہندوستان کے اندر یہ ہو رہا ہے. ہمارے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے. مسلم پر اللہ کے اندر ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم حکومت کی عبادتوں کی آواز پہنچا دینا چاہتے ہیں اور ارباب اقتدار کو آگاہ کر دیتے ہیں کہ ہم مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں, مگر اگر خدا قانون, قرآن دستور اور مسلم پرست اللہ کے اندر ذرہ برابر بھی مداخلت برداشت نہیں کر سکتے. ہم اپنی جانوں کا ویٹ کرا دیں گے, مگر اگر خدا قانون اور قرآن دستور مستقبل نہیں ہونے دیں گے. یہ زمین پھٹ سکتی ہے, یہ آسمان ٹوٹ سکتا ہے, یہ سورج بے نور ہو سکتا ہے, مگر اگر خدا قانون, قرآن دستور اور مسلم پرست اللہ بدل نہیں سکتا. ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا. اور بدلے کا فرمان اللہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. نوجوان دوستو, یہ ایک ناقابل انکار واقعہ ہے کہ ہندوستان کو مسلمانوں ہی نے آزادی سے سرفراز کیا. مسلمانوں ہی کی قربانیوں کا صلہ ہے کہ آج ملک ہندوستان آزاد ہے اور آزادی کی بورڈ اسمبلی بنائی جا رہی ہے. لیکن باوجود اس کے ہم پہ یہ سوال کیا جاتا ہے, وطن پر دوستی کا سوال کیا جاتا ہے. ہم مسئلہ دینا چاہتے ہیں کہ اس دیش کے چپے چپے پر ہمارا ہے, اس ملک کے ذرے ذرے پر ہمارا ہے. ہم نے دھرتی کی آزادی کے لیے لڑا ہے, ہم نے دھرتی کو آباد کیا ہے اور ہم اس کے مقابل ہیں. جب گلستہ کو کی ضرورت پڑی سب سے پہلے گردن ہماری ہی کٹی. جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے گردن ہماری ہی کٹی. پھر بھی کہتے ہیں ہم سے پہلے چمن, یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں. دوستو, آج ہندوستان کی تاریخ سے مسلمانوں کے ناموں کو نکالا جا رہا ہے. تاریخ ہند سے مسلمانوں کے ناموں کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ستم بالائے ستم ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں تم نے ہندوستان کو دیا کیا ہے؟ اے محبان وطن, جاؤ گنگا کی گہرائی سے پوچھو, ہمالیہ کی بلندی سے پوچھو, ہندوستان کی صحراؤں سے پوچھو, سرزمین ہند کی شاہدری سے پوچھو. یہ سب کے سب تمہیں بتلائیں گے ہندوستان کو دیا کیا ہے. یہ سب کی تو ہماری عظمت کے گواہ ہے. بتاؤ قطب مینار کی بلندی کس نے دی, بتاؤ مینار قلعے کی حمایت کس نے دی, بتاؤ تاج محل کو رہنائی کس نے دی. سوارا ہے ہم نے اس ملک کے کیسے پر ہم کو, سوارا ہے ہم نے اس ملک کے کیسے پر ہم کو. یہ اہل دنوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو. دانشوران کو آج ملک ہندوستان کو آزاد ہوئے 79 سال ہو چکے. آپ سنجیدگی کے ساتھ میں اس 79 سالہ دور حکومت کا جائزہ لیجیے کہ اس ارباب حکومت میں مسلمانوں کو معیشت و تجارت, سیاست و ملازمت اور دیگر شعبہ زندگی کا احوال کو سنبھال کر دیکھیے کہ مسلمانوں کو اس میں کتنا حصہ ملا. اس 79 سالہ دور حکومت کے اندر مسلمانوں کو کتنا حق ملا. حق تو نہیں بلکہ مسلمانوں کو یہ کہتے ہندوستان سے نکالنے پر مجبور کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں یہ ہندوستان ہندوؤں کا ہے, تمہارے اس کے اندر کچھ بھی حصہ نہیں ہے, تم پاکستان چلے جاؤ. میرے عزیزوں, جبکہ ہندوستان کی آزادی میں محبان وطن سے کہیں زیادہ ہماری یہ قربانیوں کا صلہ ہے. اس لیے میں حکومت کے عبادتوں کی آواز پہ جا دینا چاہتا ہوں اور دل میں خدا کو آگاہ کر دیتا ہوں کہ اگر آپ ہندوستان کی حفاظت میں چاہتے ہیں تو مسلمانوں کو ان کی مذہبی آزادی دے, ہمیں جمہوریت کا حق دے. ورنہ اگر مسلمانوں کے صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا اور ان کے جہانوں نے صبر کا دامن چھوڑ دیا تو وہ آپ کے لیے توڑ آتش فشاں اور پہلے خدا بن جائیں گے. پھر آپ کی طاقت ہوا میں اڑ جائے گی اور آپ کی حکومت کے پنکھ اڑ جائیں گے. تجھے مبارک ہو حکمرانی, مخالفت بھی ہم نہ کریں گے. تجھے مبارک ہو حکمرانی, مخالفت بھی ہم نہ کریں گے. اگر شریعت پہ ہاتھ ڈالا تو تم رہو گے نہ ہم رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی اسلام کی دشمنان اسلام سے حفاظت فرمائے اور اسلام کو سب بلندی عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.